کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کی تلاش میں بڑے بڑے ماہرین کی مدد بھی لی، سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی باتوں پر بھی عمل کیا، مگر خوشی کا فارمولہ پھر بھی ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے۔ وہ صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو آہستہ آہستہ ابھرتے ہوئے دیکھتا، اور اس کے بعد جنگل کی طرف نکل جاتا اور سارا دن جنگل میں گزار دیتا۔ جب اسے بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس لگتی تو نہروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی اور رات کو جھونپڑی میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے ایک کمبل تھا اور گرمی کے لیے کھلا آسمان، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت لوگ پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش رہتا تھا۔ بادشاہ اس خوشی کا راز پوچھنے کے لیے درویش کے پاس پہنچا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی اور مسکرایا۔ پرانی سی چپل پہنتے ہوئے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس بات کا جواب آپ کے محل میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور محل پہنچ گیا۔ درویش نے کہا کہ اب آپ کسی ضرورت مند کو بلوائیے۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو طلب کرنے کے لیے وزیر کو حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ضرورت مند کو بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا کہ آپ حکم جاری کریں۔ بادشاہ نے کہا، اے ضرورت مند، تم جاؤ اور میری سلطنت میں دوڑو۔ تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لوگے، وہ زمین ساری کی ساری تمہاری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے بھاگو گے مغرب ہونے سے پہلے وہاں واپس آنا ہوگا۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو ایک لکیر کھینچ کر اس مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اشارہ کیا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے لے کر ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے لے کر مغرب تک واپس اسی مقام پر آنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ اس طرح وہ زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا حاصل کر لے گا۔ ضرورت مند بھاگتا رہا اور ظہر تک اس نے زمین کا کافی بڑا حصہ گھیر لیا۔ وقت کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر کرنا تھا، لیکن وہ لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی اسپیڈ بڑھا لوں تو عصر تک کچھ اور زمین اپنے نام کر لوں گا، اور میں اگر اسی اسپیڈ سے واپس دوڑوں تو مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور مزید زمین کی لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ جب سورج تیزی سے ڈھلنے لگا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ مغرب سے پہلے واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت دو راستے تھے، ایک کہ وہ اپنی ہار مان کر دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، اور دوسرا یہ کہ جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا اور مزید تیز دوڑتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور مزید تیز دوڑنے لگا۔ یہ فیصلہ بھی اس نے غلط کیا۔ مزید تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی اسپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے اور منہ سے خون نکلنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ بھاگتا رہا۔ آخر کار وہ بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ایک ہچکی لی اور گر پڑا اور وہیں تڑپ کر مر گیا۔ وہ زمین تو جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا۔ یہ دیکھ کر درویش اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر گرے ہوئے شخص کے قریب آیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کیں۔ بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، لالچ کے بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، چپل، ایک کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔
میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، درختوں سے پھل کھاتا ہوں، نہروں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں۔ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا، جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس کے پاس مکان بھی تھا، بیوی بچے تھے، سواری تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ زمین پر گر کر مر گیا۔ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو عرضی دے دیتا اور کبھی آپ کو درخواست بھجواتا۔ قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، درمیان میں قناعت کر لیتا اور رک جاتا کہ جو حاصل ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا، تو شاید یہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزارتا، یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، لالچ اور خوشی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو ختم کرنا ہوگا۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص کی طرح ہوگا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، جناب، بادشاہت لالچ کی ایک دلدل ہوتی ہے۔ آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور بولا، اختیارات میں اضافہ بادشاہوں کی لالچ ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور اس زمین پر پڑے ہوئے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہماری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔